بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا أنزلناه في ليلة مباركة إلا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج یہ سمجھنا ہے کہ شب برات کی حقیقت و فضیلت کیا ہے۔ اس سے قبل یہ سمجھیں کہ ابھی جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر فی لیلۃ مبارکہ جو آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شب برات مراد ہے یا شب قدر مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے یہ ہے اس سے شب قدر مراد ہے۔ اسی طریقے سے جمہور کی بھی رائے یہی ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے، لیکن بعض احباب کی رائے ہے کہ اس سے شب برات مراد ہے۔ بعض میں سے مثلا حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے شب برات مراد ہے۔ فی لیلۃ مبارک کی تفسیر وہ کرتے ہیں فی لیلۃ البرات، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے شب برات مراد ہے۔ لیکن یہ قول مرجوح قول ہے، راجح قول یہ ہے کہ اس رات سے شب قدر مراد ہے، شب برات مراد نہیں ہے، جو جمہور اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھے کہ اس رات کی فضیلت کا ثبوت ہے یا نہیں؟ یقیناً ثبوت ہے۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا بدعت ہے، جو یہ غلط ہے، غلط بات ہے یہ، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے کئی حدیثیں ہیں، تقریباً 10 حدیثیں ہیں، 10 صحابہ کرام سے روایت منقول ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں سے کچھ روایتیں ضعیف ہیں، یقیناً اس روایتوں میں سے کچھ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ محدثین اور فقہا کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو اور اس ضعیف حدیث کی تائید میں کئی حدیث آ جائے تو پھر اس ضعیف حدیث کا ضعف ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں پر اس رات کی فضیلت کے تعلق سے 10 حدیثیں منقول ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی فضیلت کا ثبوت ہے اور اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ سرے سے اس رات کی فضیلت کا انکار کر دینا اور اسے بدعت کرنا یہ غلط بات ہے، صحیح بات نہیں ہے، بلکہ اس رات کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ہر ایک کا طریقہ رہا ہے، اور ہر ایک کے زمانے کے اندر اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، لہذا سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کر دینا صحیح نہیں ہے۔ اس تعلق سے جو فضیلت والی جو حدیث ہے، کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر نہیں پائی، تو میں تلاش میں نکلی تو جنت البقیع یعنی قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جس آسمان کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور مرنے والے تمام لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ یہ 2 روایت ہوئی۔ تیسری روایت یہ ہے
تیسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے 7 لوگوں کی اس کی بخشش نہیں فرماتے، اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ ایک ہے مشرک، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کینہ پرور، جو اپنے دلوں کے اندر کسی سے کینہ رکھے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے شرابی، شراب پینے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے قاتل، جو کسی کو لاحق قتل کر دے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، لنگی، پینٹ، ازار، جو بھی چیز ٹخنوں سے نیچے پہنی جاتی ہے، تو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ لٹکا کر پہننے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے چغل خور، چغلی کرنے والا، ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات اس کو کہنے والا اور آپس میں لڑانے والا، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور اس 7 لوگوں کے علاوہ تمام کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ 3 روایت ہو گئی۔ اور چوتھی روایت یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ اس رات کے اندر، منقول یہ ہے کہ اس رات کے اندر تم عبادت کرو۔ کس رات میں؟ شب برات، یعنی 15ویں شعبان کی رات میں تم عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس رات میں، یعنی 15ویں شعبان کی رات میں، اس رات میں سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کوئی گناہوں سے بخشش چاہنے والا جس کی گناہوں کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا چاہے اسے مصیبت سے چھٹکارا دے دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طالب، رزق کی طلب کرے اسے رزق عطا کر دیا جائے۔ اس طریقے سے اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 روایتیں آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، سرے سے اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا غلط بات ہے۔ اب یہ ہے کہ اب ہمیں اس رات میں کرنا کیا ہے؟ کرنے کے محض 3 کام ہیں، اس 3 کے علاوہ کوئی چوتھا کام نہیں ہے۔ اس رات میں محض 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اس رات میں عبادت کرنی ہے، خوب عبادت کرنی ہے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے، اپنی قوت و طاقت کے اعتبار سے، جتنا آدمی کر سکتا ہے اتنی عبادت آدمی کرے، اور عبادت اس طور پر کرے کہ فجر کی نماز ضائع نہ ہونے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر عبادت کرتا رہے اور فجر کی نماز میں خراٹہ لیتا رہے، ایسا نہیں۔ فجر کی نماز فرض ہے اور یہ نفلی عبادت ہے، لہذا یہ مستحب چیز ہے، تو نفلی عبادت کرنے کے چکر میں فرائض کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جب یہ نفلی عبادت ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ نفلی عبادت تقاضا کرتا ہے تنہائی کو۔ آپ دیکھتے نہیں کہ نماز کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نفل نماز، سنتیں، یہ گھروں میں پڑھنے کا حکم ہے۔ گھروں سے پڑھ کر آدمی سنت آئے اور پھر گھروں میں جا کر سنتیں پڑھے، نفل پڑھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی عبادت تنہائی کو چاہتا ہے تو آدمی گھروں میں رہ کر تنہائی میں عبادت کرے، نہ کہ مسجدوں میں آ کر شور و غل مچائے اور مچھلی کا بازار بنائے۔ آج کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ آج کی صورتحال یہ ہوتی ہے آدمی مسجدوں میں آتے ہیں، بالکل شور شرابہ کرتے ہیں، اور کھانے کا بھی نظم کیا جاتا ہے، چائے بھی بنائی جاتی ہے، اور مسجد کے فرش کو بھی خراب کیے جاتے ہیں، وضو خانے کو بھی خراب کیے جاتے ہیں، گٹکے کھائے جاتے ہیں، پان کھائے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ یہ رات کھانے کی رات نہیں ہے،
یہ رات تو عبادتوں کی رات ہے، عبادتوں کی، کھانے کی رات نہیں ہے۔ اور یہ رات صرف جاگنے کی بھی رات نہیں ہے، بعض احباب جاگ کر وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ رات جاگنے کی نہیں ہے بلکہ یہ رات عبادتوں کی رات ہے۔ جو عبادت کرے گا وہ جاگے گا، لیکن جو جاگے گا یہ ضروری نہیں کہ عبادت کرے گا، جاگے گا وہ کھانا کھائے گا، جاگے گا وہ باتیں کرے گا، غیبتیں کرے گا، چغلی کرے گا، ایک دوسرے کی باتیں کرے گا۔ لہٰذا جو جاگے گا وہ عبادت کرے گا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو عبادت کرے گا وہ ضرور جاگے گا۔ لہٰذا یہ رات عبادتوں کی رات ہے، اسے عبادت کی رات ہی تک محدود رکھا جائے اور کھانے پینے کا نظم اس طریقے سے ماحول نہ بنایا جائے۔ یہ الگ، اور اسی طریقے سے بات آئی کہ آدمی نفلی اعتبار سے جب عبادت کرنا ہے، یہ نفلی عبادت ہے تو گھروں میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن گھروں میں عبادت کرنا دشوار ہوتا ہے اور کسی کا گھر نہیں ہے، مثلا کوئی مزدور وغیرہ ہے، کوئی آفس میں کام کرنے والا وغیرہ وغیرہ ہے، تو اگر کوئی مسجدوں میں آ کر عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کوئی شور شرابہ نہ کیا جائے، بات چیت نہ کی جائے، بلکہ محض عبادت کی جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ کل ہو کر روزہ رکھا جائے، کل ہو کر روزہ رکھا جائے۔ اس کے تعلق سے صرف ایک روایت منقول ہے، یہ روزہ رکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو باعث ثواب ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اسے لعن طعن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے قبرستان جانا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف ایک ہی روایت ملتی ہے، اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی بھی صحابیہ اور کسی بھی صحابہ سے روایت نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول اس رات میں قبرستان گئے ہیں، لیکن ایک روایت جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، جو آپ کے سامنے پڑھی بھی گئی ہے، کہ حضرت عائشہ سے وہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول اس رات میں قبرستان گئے تھے۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی میں ایک سال بھی اگر قبرستان چلا جائے شب برات میں، 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان، تو اس سنت پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا۔ لیکن بالکل التزام کے ساتھ لازمی طور پر ہر سال ایک معمول بنا کر جانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ دین میں زیادتی والی بات آ جائے گی۔ اور آج کی صورتحال دیکھیے، آج کی صورتحال یہ ہے کہ آدمی قبرستان جاتا ہے، اللہ کے رسول کا عمل دیکھیے، اور ہماری اور آپ کی صورتحال دیکھیے۔ اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول قبرستان جنت البقیع میں چلے گئے، بالکل خفیہ طور پر مخفی گئے، کہ پاس میں حضرت عائشہ سوئی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوا۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ 10-5 کے ساتھ جاتے ہیں، ہو ہلہ کرتے جاتے ہیں، شور شرابہ کرتے جاتے ہیں، چیخ مارتے جاتے ہیں، اور شور شرابے کے ساتھ جاتے ہیں، اور یہیں پر بس نہیں کرتے بلکہ قبرستان میں جا کر بھی باتیں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، سیلفی لیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہے۔ قبرستان میں جانے کا جو مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو رہا ہے۔ مقصد کیا تھا قبرستان جانے کا؟ مقصد یہ تھا کہ موت کی یاد تازہ ہو جائے، قبر کی یاد آئے، کہ آج جو یہاں مدفون ہے مجھے بھی یہی آنا ہے، یہ بات ذہن میں آ جائے۔ لیکن وہاں پر جانے کے بعد یہ مقصد فوت ہو رہا ہے، اور آدمی شور شرابے کر رہے، باتیں کر رہے، سیلفیاں لے رہے، فوٹو کھینچ رہے، اور ایک دوسرے کو شیئر کر رہے۔ یہ غلط بات ہے۔ بالکل اللہ کے رسول سے یہ ثابت جو ہے، ایک مرتبہ ثابت ہے، اگر کوئی ایک مرتبہ بھی چلا جاتا ہے اس سنت پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا، اور یہ بالکل تنہائی کے ساتھ جانی چاہیے، شور شرابے کے ساتھ مجمع قائم کر نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ 3 کام ہوئے، 3 کام کے علاوہ کوئی چوتھا کام نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ کے رسول سے جو بات جس حد تک ثابت ہے، جس درجے تک ثابت ہے، اس بات کو اسی درجے اور اسی حد تک رکھا جائے، نہ اسے بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے۔ جو چیز اللہ کے رسول سے جس قدر ثابت ہے اسی درجے تک وہ بات رہنی چاہیے، نہ تو بڑھائی جائے اس بات کو، نہ گھٹائی جائے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اس رات میں آدمی خوب عبادت کرے، تنہائی طور پہ عبادت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے اور تسبیحات پابندی کرے، نفل نماز پڑھے وغیرہ وغیرہ، اپنی وسعت کے اعتبار سے کرے، لیکن کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، انفرادی طور پر عمل کیا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگلے ہو کر روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی رکھ لیتا ہے اچھی بات ہے، نہیں رکھتا ہے اس کو لعن طعن نہیں کیا جائے گا، گنہگار اسے نہیں سمجھا جائے گا۔ تیسری بات کہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے اور صرف ایک ہی مرتبہ جانا ثابت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان کو چلا جاتا ہے تو اس سنت پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا۔ یہ بات ہی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بات اور سمجھے کہ اس رات میں یعنی شب برات جو ہے، اس میں تقدیر کا فیصلہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ تقدیر جو لکھی جاتی ہے، بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس کے اندر تقدیر جو لکھی جاتی ہے شب قدر کے اندر لکھی جاتی ہے، لیکن کچھ روایتیں ملتی ہیں جس روایت کے اندر یہ ہے کہ شب برات میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو کچھ ادھر بھی روایتیں ہیں اور ادھر بھی روایتیں ہیں۔ شب قدر کے تعلق سے بھی روایت ہے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے، تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ادھر بھی روایت یہ ہے کہ شب برات میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو کس کو لیا جائے گا، کسے صحیح مانا جائے گا؟ تو اس کے اندر جو ہے تطبیق دینے کی صورت اس طور پر پیش کی گئی ہے۔ اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں تقدیر کی تجویز ہوتی ہے اور نافذ جو ہے اس کا نفاذ جو ہے شب قدر میں ہوتا ہے۔ بعض کی رائے، بعض تطبیق اس طور پر دیتے ہیں کہ ابتدا جو ہے شب برات سے تقدیر کی ہوتی ہے اور اس کی انتہا جو ہے شب قدر میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض تطبیق اس طور پر دیتے ہیں کہ اجمالی طور پر تقدیر کا فیصلہ، تقدیر جو لکھے جاتے ہیں شب برات میں، اور تفصیلی طور پر تقدیر کا جو فیصلہ جو ہوتا ہے شب قدر میں۔ اجمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، جیسے وضو کے اندر یہ ہے کہ چہرہ دھونا فرض ہے، چہرہ دھونا فرض ہے، یہ اجمال ہے۔ چہرہ دھونا کتنا دھونا ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ پیشانی کے بال سے تھوڑی جو یہاں تک، تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ تفصیل ہے۔ تو اسی طریقے سے اجمالی طور پر تقدیر جو لکھی جاتی ہے وہ شب برات میں کہ ہاں یہ چیز، یہ رزق جو ہے اس کو ملے گا، زید کو رزق ملے گا، لیکن رزق کی تفصیل کیا ہے؟ فراٹا ملے گا یا مرغ ملے گا، کیا ملے گا؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل شب قدر میں ہوتی ہے، اور اس تفصیل کے ساتھ جو ہے فرشتے کو دے دی جاتی ہے وہ تفصیل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تطبیق کی کئی صورتیں ہیں کہ شب برات میں اجمالی طور پر یعنی کہ تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور تقدیر لکھے جاتے ہیں، اور تفصیلی طور پر تقدیر لکھی جو جاتی ہے شب قدر کے اندر، اور اس کے علاوہ جو تطبیق کی صورتیں بیان کی گئی ہے۔ تو دونوں روایتوں کے اندر تطبیق اس طور پر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بدعات، خرافات، رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت نے جو حدود متعین کیے ہیں اسی حدود کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔